يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال، تحمید، تحلیل، تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا حقیقی خالق پالنہار ہے، جس کے حکم سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی اور اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے گوناگوں صلاحیتوں سے بہرامند کیا. پھر اس بے شمار مخلوقات کے درمیان تمام انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، عقل و شعور کی بنیاد پر اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا. معزز حاضرین، ہم اپنی دنیا کا روزمرہ زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے استعمال کی اشیاء ایک وقت تک ہمارا ساتھ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی خرابی، کوئی خامی آ جاتی ہے جس کو ہم درست کرتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور اگر وہ کام نہ کرے تو پھر ہم اسے دوسری چیز سے بدل لیتے ہیں. اس طریقے سے ہماری روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں میں ہماری سواری، ہماری گاڑیاں ہیں، یا پھر آپ اپنے گھر میں استعمال کرنے والے پنکھے اور بہت ساری مشینیں ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اگر اس کو تادیر استعمال میں رکھنا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، تو پھر بتائے گئے انسٹرکشن کے مطابق، بتائے گئی ہدایات کے مطابق اس کی سروس کرنی پڑتی ہے. جب آپ اس کو صحیح طور پر آئل پہنچاتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تب وہ چیز، وہ سواری، وہ مشین آپ کے کام آتی ہے. اگر انسان ذاتی طور پر اپنے نفس پر، اپنے جسم پر غور کرے تو اس پورے جسم کو چلانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک مشین رکھی ہے جس کی اصلاح کی فکر انسان کو ہونی چاہیے، جس کی سروس انسان کو بارہا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا معیار اللہ رب العزت نے اسی دل کو بتایا، اور وہ مشین ہمارا دل ہے. اللہ رب العزت نے
قیامت کا منظر پیش کیا اور بتایا کہ جہاں تمام انسان اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا، ریزلٹس آئیں گے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر کسی کو اپنا امتحان دینا ہے، جس کے نتائج، اس کے ریزلٹس اللہ کے پاس اسے لینے. آج دنیا میں بھی ہمارے اوقات اور حالات میں اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں اسکولز میں پڑھ رہی ہیں، ان کے بھی امتحانات ہیں جس کے لیے وہ خوب محنت کرتے ہیں، خوب محنتیں رات و دن ایک کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی گھر کے کچھ ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں، کیونکہ امتحان ان کی نظروں میں اہم نظر آتا ہے. ایسے ہی اس دنیا میں اگر دیکھیں تو ہم بھی اپنے امتحان سے گزر رہے ہیں. ریزلٹس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے. اور ریزلٹس کی فکر کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے جن چیزوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا اور اپنے لیے مددگار و معاون سمجھا، وہ اس کا مال ہے، اس کی اولاد، جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا، جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے پر اپنا حق جتاتا تھا. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن، جس دن کے انسان کا مال، اس کی اولاد اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. فائدہ اگر پہنچے گا یا کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. اب اس آیت کی روشنی میں ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف و مشہور حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی دل، قلب انسانی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بتایا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جب آخرت میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار انسان کے دل کو قرار دیا اور قلب سلیم کے نام سے اسے موسوم کیا، تو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت. آپ نے فرمایا کہ خبردار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ جائے، اس میں فساد آئے، بگاڑ آئے، تو پورا جسم بگڑ جائے گا، پورا جسم فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. الا وہی القلب. آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کا دل ہے، اس کا اپنا نفس ہے. معزز حاضرین، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی کامیابی کا معیار آخرت کے لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے اللہ رب العزت نے جب انسانی دل کو بتایا ہے، قلب سلیم کے نام سے اسے اللہ نے ذکر کیا، اور احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حیثیت ہی بتائی کہ اگر یہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم، پوری باڈی درست، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ سکتا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم اور اسی طرح سے ابن الجوزی رحمہ اللہ اجمعین نے جہاں کہیں بھی اصلاح نفس کے متعلق انہوں نے اپنی کتابیں، اپنی تحریریں لکھیں، تزکیۃ النفوس کے نام سے کتابیں لکھیں، اس میں انہوں نے یہ مثال دے کر کے بتایا کہ انسانی دل کی مثال اس کے پورے جسم میں بادشاہ کی سی ہے. یہ انسان کا دل اس کے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں سے جو آرڈر پاس ہوا، یہاں سے جو حکم نکلتا ہے، وہ اس کے پورے اعضاء، پارٹس آف باڈی جو ہیں، اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. یہ دل بادشاہ ہوا اور اس کے جو پارٹس آف باڈی ہیں یہ سب کے سب اس بادشاہ کے وزیر ہیں جو اس کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے جو آرڈر پاس ہوا وہ تمام کے تمام پارٹس آف باڈی اور یہ انسان کے اعضاء جسم اس کو انجام دیتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کی کامیابی کے معیار، انسان جہاں اپنے لباس کو سجانے کی فکر کرتا ہے، اپنے چہرے کو اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے، اپنے جسم کو صحت مند اور توانا بنانے کی کوششیں کرتا ہے، ورزشیں کرتا ہے، اچھی غذائیں کھاتا ہے، اچھے کھانے کھاتا ہے، وہیں کہیں نہ کہیں اسے اپنے دل کی اصلاح اور اسے تقویت پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس دل کی صحت، اس دل کی اچھائی کے سبب ہی انسان کا پورا جسم درست ہے. ورنہ کہنے کو تو ظاہری طور پر انسان نے اپنے جسم کو اچھا بنایا ہو، خوشنما بنایا ہو، چہرہ سجا ہوا ہو، خوبصورت نظر آتا ہو، جسم توانا اور صحت مند ہے، لیکن دل اگر کمزور ہو، دل اگر ایمانی طور پر کمزور ہے
تو پھر یاد رکھیں کہ اس دل کی کمزوری کا اثر کہیں نہ کہیں انسان کے جسم پر، اس کے ظاہر پر بھی نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی عبادات متاثر ہوتی ہیں، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں متاثر ہوتی ہیں، اور پھر وہی بگاڑ اعمال میں آنے لگتا ہے. اور جب یہ بگاڑ اعمال میں آ جائے تو انسان جو اجر و ثواب اسے اللہ کے پاس حاصل کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس میں وہ کمزور نظر آتا ہے. معزز حاضرین، جب اللہ رب العزت نے انسان کے ایک انجام کا ذکر کرتے ہوئے معیار، کامیابی کا معیار انسانی دل کو بتایا اور قلب سلیم کو قرار دیا ہے، آئیے جانتے ہیں کہ قلب سلیم ہے کیا. اللہ رب العزت نے جب کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آ جائے وہی کامیاب ہے. تو قلب سلیم کی تعریف کرتے ہوئے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے بات بتایا، ان يعلم ان اللہ حق وان الساعة آتیة وان اللہ یبعث من فی القبور. تین چیزیں ذکر کی اور بتایا کہ قلب سلیم وہ دل ہے جس دل میں یہ ایمان ہو، یہ یقین مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے. ان اللہ حق، اللہ تعالیٰ برحق ہے. اللہ کی توحید کے سلسلے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہ کرے، صرف اور صرف اللہ ہی کی اس نے عبادت کی ہو. جب اللہ کو برحق مانتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل شدہ کتابیں اور قرآن کریم خصوصاً برحق کتاب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے آپ کو برحق مانے، اور اللہ نے جس دین اور شریعت کو نازل کیا اس کو برحق مان کر اس پر عمل کرے. یہ انسان کا دل جس میں یہ ایمان ہے، یہ مضبوط یقین ہے، وہ قلب سلیم ہے. اور دوسری بات بتائی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور قیامت کے بارے میں اس کا ایمان و یقین اس دل میں یہ ہو کہ قیامت برحق ہے، وہ آ کر کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہوگی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جتنے لوگ قبر میں دفن ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محشر میں جمع کریں گے، سب کو قبروں سے نکالا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا. اس بات کا ایمان و یقین جس دل میں ہے وہ دل، وہ قلب سلیم ہے. اور اسی طریقے سے دیگر محدثین اہل علم کے اقوال کے روشنی میں قلب سلیم، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ دل جو ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعات و خرافات کی نجاستوں سے پاک ہو، باطل افکار و عقائد سے پاک ہو، باطل جذبات اور منفی خیالات سے پاک دل جو بالکل صاف و شفاف ہو. جب وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا دل ہے، تو پھر وہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے سلسلے میں اپنے دل میں آنے والے برے خیالات کا بھی دفاع کرے، اپنے دل میں آنے والے برے خیالات کو بھی دور کرنے کی فکر میں رہے. ایسا دل قلب سلیم کہلاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری سورہ، سورہ قاف، جس کی آیت ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہو. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے ہی نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں، اس کے نبیوں سے معلوم ہوا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر جو آئے وہ شخص کامیاب ہے. اس آیت کی روشنی میں قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ قلب منیب کیا ہے. ایک جگہ قلب سلیم کہا گیا اور دوسرے صورت میں قلب منیب کہا گیا. ان دونوں کو مترادف قرار دیتے ہوئے قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قلب المنیب الذی یذکر ربہ فی الخلوہ فیستغفر منہ، کہ جو شخص خالی اوقات میں، اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اپنے گناہوں سے استغفار طلب کرے، ایسا دل قلب منیب ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے روئے، گڑ گڑائے اور اپنی معافی طلب کرے. ایسا دل قلب منیب اور قلب سلیم ہے. معزز حاضرین، اس بنیاد پر اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسانی کی کامیابی کا معیار قلب سلیم کو قرار دیا تو اب اپنے دل کو قلب سلیم، اپنے دل کو سلیم بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سا وہ مؤثر ذریعہ ہے، کون سا وہ اچھا ذریعہ ہے کہ جسے اپنا کر، جسے اختیار کر کے ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنا سکتے ہیں اور کل قیامت کے دن اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہوں. معزز حاضرین، اگر ہم انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اعظام، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی زندگیوں کا ایک روشن باب جو دراصل چھپا ہوا ہے لیکن روشن نظر آتا ہے، وہ یہ
کہ وہ اپنی تنہائیوں اپنی خلوتوں کا بڑا بہترین استعمال کیا کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے, تنہائی میں جب ہوتے اس کا بہترین استغلال کرتے, اس کا بہترین فائدہ اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہم دیکھیں, قبل از نبوت آپ کو ابھی نبی نہیں مقرر کیا گیا, آپ نے معاشرے کی برائیوں کو دیکھا, جہالت کا ہر جگہ دور دورہ ہے, آپ پریشان ہو جاتے اور آپ نے تنہائی کو اختیار کیا. آپ غار حرا میں چلے جاتے اور آپ اپنے بارے میں اور اپنی قوم کی اصلاح اور ان کی کامیابی کی فکر میں پریشان ہوا کرتے. غار حرا میں تنہائی میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے, پریشان تھے, فکر مند تھے. معاشرے میں رہ کر آپ پریشان نہیں تھے, بلکہ تنہائی میں آ کر کے ہمیشہ آپ کو فکر دامنگیر ہوتی کہ کیسے میری قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے, یہ جہالت کیسے دور ہو سکتی ہے, یہ شرک و خرافات اس قوم سے کیسے ختم ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خلوت ہی میں آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام سے سرفراز فرمایا. اسی خلوت میں اللہ رب العزت نے آپ پر دین اسلام کی سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی منتخب کیا. اور پھر بعد از نبوت جب آپ کو نبوت ملی, قرآن کریم کی وحی نازل ہوتی, قرآن کریم کی تلاوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کیا کرتے. تنہائی میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے. اسی لیے یہ بات مشہور ہے, تاریخ میں موجود ہے کہ جو سرداران قریش دن کے اجالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرتے, آپ کی دعوت کا انکار کرتے, آپ کی دعوت کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے اور یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط فہمیاں عام کرتے, آپ کو دیوانہ, پاگل, مجنون, ساحر مختلف القاب سے ملقب کرتے, وہیں رات کی تاریکیوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو یہ چھپ چھپ کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے اور اس قدر مگن ہو جاتے قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر کہ کب اجالا ہو گیا انہیں احساس نہیں ہوتا. اور پھر ایک دوسرے سے چھپ کر جس طریقے سے رات کی تاریکی میں آئے تھے, اللہ تعالیٰ اس اجالے میں ان کو اس راز کو اللہ نے فاش کر دیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ہو کہ نبی کی مخالفت بھی کرتے ہو دن میں اور رات میں آ کر کے اس کے قرآن مجید کی تلاوت بھی سن رہے ہو. اس طریقے سے یہ بارہا واقعہ پیش بھی آیا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ آپ راتوں کو اٹھتے اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے آس پاس رہنے والے مشرکین کی عورتیں اور بچے آپ کے گھر کے اطراف آ کر کے جمع ہو جاتے اور آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازوں کو سن کر اس قدر متاثر ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے. اور پھر اس طرح سے دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ باتیں منقول ہیں کہ وہ اپنے رات کے حصے ہو یا اپنے تنہائی اور خلوت کے جو اوقات ہیں ان کا بہترین فائدہ انہوں نے اٹھایا اور اسے اپنے لیے مفید بنایا اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. معزز حاضرین, دوسری صدی ہجری کے بہت مشہور عالم امام عبداللہ ابن مبارک, انہوں نے یہ بات کہی, ما رأیت احدا ارتفع مثل مالک لیس له کثیر صلاۃ ولا صیام الا ان تکون السریرہ. کہتے ہیں کہ میں نے مالک رحمت اللہ علیہ کی طرح کسی اور کا مقام نہیں دیکھا ہے. امام مالک امام دار الہجرہ جنہوں نے اپنی حدیث کی خدمت کر کے کتاب موطا لکھی, موطا امام مالک سے معروف ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے کے متعلق عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام مالک کی طرح اونچے مقام کا اور کسی کو نہیں دیکھا. جس قدر اونچا مقام امام مالک کا تھا ویسا میں نے کسی اور کو نہیں پایا. کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں امام مالک کی نہ اتنی زیادہ نمازیں تھیں, نہ اتنی زیادہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن جو مقام اور عزت آپ کو ملی اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ تھی کہ ظاہر میں جو عبادتیں عام ہیں وہ کیا کرتے, تاریکی میں اکیلے میں جب چلے جاتے, خلوت میں جب چلے جاتے, وہ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتے, پورے خلوص سے دل سے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے. یہی وہ سبب ہے کہ یہ مقام, یہ عزت, یہ تعظیم و تکریم جو لوگ ان کی کیا کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تنہائی میں یاد کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہی عبداللہ ابن مبارک, ان کے بارے میں ان کے شاگرد نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ سفر پر ہم نکلے, ایک جگہ رات کی تاریکی کی وجہ سے ہم نے قیام کیا اور تمام نے اپنے خیمے لگائے. مختلف اپنی جگہوں پر خیمے اور ٹینٹ لگانے کے بعد
رات میں کسی وجہ سے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ مجھے روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی، اجالے اور قندیل کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں اس روشنی کو تلاش کرتے ہوئے اپنے خیمے سے نکلا، اپنے ٹینٹ سے باہر نکلا، اور پھر جب میں تلاش کرتا ہوا نکلا، ایک ٹینٹ سے، ایک خیمے سے مجھے روشنی مل گئی، وہ لے کر جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک خیمے سے زار و قطار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اس خیمے میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، عبداللہ ابن مبارک خود ہیں، ہمارے استاذ عبداللہ ابن مبارک خود ہیں جو خوب رو رہے ہیں، آپ کے گال آنسوں کی وجہ سے بھیگ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، رونے کی وجہ جاننے چاہی اور آپ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اس تاریکی نے مجھے میری قبر یاد دلا دی، اس تاریکی نے مجھے میری قبر یاد دلا دی، اور میں اپنی قبر کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ طلب کرتے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہی وجوہات تھیں، یہی اسباب تھیں کہ تنہائیوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہیں بعض سلف صالحین سے یہ منقول بھی ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے عبادتیں کرتے، لوگوں کو معلوم ہوا آج کل کے دور کے لحاظ سے اجالا اور روشنی نہیں تھی، اس دور میں تاریکی ہی تاریکی، اس وقت میں اٹھ کر وہ عبادتیں کیا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اتنی رات کے اس قدر دیر تاریک رات میں اٹھ کر کے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنے رب کے ساتھ ہو اسے اور کس سے ڈرنا چاہیے، جو اپنے رب کے ساتھ ہو اسے کسی اور کا کیسے ڈر ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنی تاریکیوں میں، اپنے خالی لمحات میں، اپنے خلوتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کیا کرتے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفۃ الصفوہ میں ایک واقعہ نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد نافع مولا ابن عمر سے مشہور ہیں، انہوں نے واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدینے سے نکلے، کسی ضرورت کے تحت سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ دھوپ کی شدت کے سبب ہم سب کو پیاس اور بھوک محسوس ہوئی، اور ہم وہاں ایک جگہ پر قیام ہم نے کیا، رک گئے، اور جو کچھ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں موجود تھی وہ لا کر کے ہم نے دسترخوان پر رکھ دی۔ اب کھانا ہی چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ان سے قریب سے ایک چرواہا گزر رہا ہے، راعی الغنم، اپنے بکریوں کو لے کر کے گزر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کو آواز لگائی اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہم کھانا کھا رہے ہیں، آ کر کے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہا انی صائم، کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کیا بات ہے، دھوپ کی اتنی شدید گرمی ہے، اور اس وقت کے جہاں دور دراز کہیں کوئی پانی کا انتظام نہیں، صرف پہاڑوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اتنی شدت میں بھی تم روزہ رہ رہے ہو۔ اس نے جو بات کہی وہ غور کرنے کی ہے۔ اس نے کہا ابادروا ایام الخالیہ، ابادروا ایام الخالیہ، کہ میں اپنے خالی اوقات کا خاص استفادہ کر رہا ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ دراصل اس نے سورہ حاقہ کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے بارے میں اعلان کیا، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں اب خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب مزے کرو، تم نے جو خالی اوقات میں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے تم نے جو عبادتیں انجام دی تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جنت کی نعمتوں کو جتنا چاہے استعمال کرو اور جیسے چاہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس راعی الغنم، اس بکریوں کے چرواہے کا یہ جواب سن کر کے عبداللہ ابن مبارک نے تھوڑا سا اس کا امتحان لینا چاہا اور اس سے یہ کہا کہ تمہاری جو بکریاں ہیں اس میں سے بکری ہمیں دے دو تاکہ ہم کھا کے سیراب ہو سکے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ میری نہیں، میری مالک کی بکریاں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کہا کہ کچھ پیسے پہ لے لو، کچھ پیسے لے کر کے دے دو اور اپنے استعمال میں پیسے رکھنا، اور اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بکری مر گئی یا گم ہو گئی یا پھر کسی بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے۔ اس نے کہا کہ کہنے کے تو میں اپنے مالک کو کہہ دوں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، وہ مالک کو کیا جواب دوں جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے جانتا ہے، میرے ہر لمحے سے واقف ہے، میں مجھ پر وہ نگران و نگہبان ہے، بتاؤ میں اس مالک کو کیا بات بتاؤں۔ یہ بات سننا تھا۔ مولا ابن عمر نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی عبداللہ ابن عمر جب تک مدینہ نہیں پہنچ گئے بار بار آپ کی زبان پر یہی جملہ تھا، قال راعی الغنم این اللہ، قال راعی الغنم
ऐन अल्लाह, एक बकरियों के चरवाहे का ईमान ये है कि वो तन्हाई में भी अपने रब से इस कदर डरता है, अकेले में रहते हुए भी कोई काम करे, दुनिया देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला को राजी करने की फिक्र उसे इस कदर ज्यादा है, और वो कहता है कि अल्लाह को मैं क्या जवाब दूं, अल्लाह ताला को क्या कहूं। इतने पर उन्होंने इक्तिफा नहीं किया। कहते हैं कि जब मदीना पहुंचे तो उसका जो मालिक था उसको तलाश किया, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उसको खरीदा, आजाद किया, और फिर जितनी बकरियां उस मालिक की थी वो सब बकरियां उस गुलाम को दे दी, उस मालिक से खरीद करके उस गुलाम को दे दी जो राइयुल गनम और चरवाहा था। इस वाकये से एक अहम बात ये मालूम होती है कि वो अपनी तन्हाई का खास फायदा उठा रहा था, अपने अकेलेपन में उसने रोजा रखा, और दूसरा ये कि ईमान इस कदर ज्यादा था। दर हकीकत लोगों के दरमियान रहकर के शेखी बकारना बड़ी बात नहीं है, अपने ईमान को जाहिर करना, अपने तकवे और अपने खुलूस को जाहिर करना ये बड़ी बात नहीं है। कमाल यह है कि अकेले में रहते हुए, तन्हाई में रहते हुए अपने रब को राजी करने की फिक्र जिसके पास ज्यादा हो, वो शख्स दर हकीकत कल्ब सलीम का हामिल होता है। इस चरवाहे के इस वाकये से यही पैगाम हमें मिलता है कि हम अपने तन्हाई को कभी जाय होने ना दें, और कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करें, और जब मौका मुयस्सर आए हमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करने की जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये खलवतों की इबादतें ही अहम जरिया है कि इंसान अपने दिल को काबू में कर सकता है। जब इस दिल के जरिए से अल्लाह ने फरमाया कि कल्ब सलीम लेकर आए तो इंसान कामयाब हो सकता है, वो कल्ब सलीम इन तन्हाई की इबादतों के जरिए से तैयार होता है। कल्ब सलीम को बनाने में ये तन्हाई की इबादतें बहुत कारगर साबित होती हैं। ये तन्हाई की इबादतें, खलवत की इबादतों का एक बड़ा फायदा ये है कि इबादतें हमेशा रियाकारी से पाक होती हैं, हमेशा रियाकारी से पाक होती हैं। जहां इंसान मजमे में है, लोगों के साथ है, चार लोग उसे देख रहे हों, उस वक्त में जो इबादतें वो करेगा, कहीं ना कहीं शैतान उसके दिल में वसवसा जरूर पैदा करता है कि मुझे फलां देख रहे हैं, मुझे फलां देख रहे हैं। इबादतें कर रहा है, अच्छी करने की कोशिश करेगा, सदका और खैरात कर रहा है, चाहता था कि अपने जेब से चिल्लर निकाल करके फकीर को दे दे, कम कीमत दे दे, लेकिन क्योंकि फलां देख रहा है इसलिए अपने जेब से वो बड़ी नोट निकाल करके देता है ताकि लोग ये कहें कि फैयाज है, ये सखी है, ये अल्लाह के रास्ते में लौटाने वाला शख्स है। तन्हाइयों में जो इबादतें होती हैं, ज़ैनुल आबिदीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से इनका जिक्र आता है। कहते हैं कि जब इनका इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया जा रहा था, उस वक्त में उनकी पीठ पर कुछ आसार नजर आए, कुछ निशानियां नजर आई। तब जाकर के लोगों को मालूम हुआ कि हमारे मोहल्ले के गरीबों को रातों में जो रिज़्क पहुंचाने वाला शख्स था वो यही है जो आज अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा है। यानी इतनी सफाई और इतनी पोशीदगी के साथ, इतने खुफिया अंदाज में उन्होंने अपने मोहल्ले के गरीबों की मदद की कि गरीबों को जब दरवाजा खोलते सुबह के उजाले में उन्हें उनके खाने की अशिया मैसर आ जाती, लेकिन मालूम नहीं होता कि किसने ला करके यहाँ रख दिया। जब उनका इंतकाल हुआ तब लोगों ने उनकी पीठ के निशानात को देख करके मालूम किया कि ये वही शख्स है जो रातों की तारीकी में उठ करके अपने मोहल्ले के गरीबों की जरूरियात को पूरा किया करता था। इस कदर खुफिया इबादतें जो जिसमें शिर्क का या इस तरीके से रियाकारी का कोई शायबा नहीं होता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इबादत की जो असल लज्जत है, कुव्वत है, वह इंसान अपनी तन्हाई में महसूस करता है। लोगों में रहते हुए कहीं ना कहीं उसका दिल दुनियावी चीजों में मशगूल होता है, लेकिन जब तन्हाई का फायदा उठाते हुए खालिस अल्लाह ताला के लिए वो तैयार हो जाए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाए, तो फिर जो लज्जत उसके दिल में महसूस होती है उस इबादत की, फिर वो तन्हाइयों में अल्लाह ताला को कसरत से याद करने का आदी बन जाता है। और इस तरीके से इंसान को अपनी तन्हाइयों में इस बात का एहसास जरूर करना चाहिए कि जहां वो इंसान अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी कर रहा है, मासियतों में मशगूल है, गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, और वहीं अल्लाह ताला ने उसे लोगों के दरमियान इज्जत दे रखी है, वो लोगों के दरमियान नाम और शख्सियत का हामिल है, तो इंसान अपनी तन्हाइयों में इस अल्लाह की नेमत को याद करे कि मैं गुनाह करता हूं, मुझसे गलतियां सरजद होती हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने मेरी पर्दा पोशी की है, मेरी सदर पोशी की है, जिसके सबब आज लोगों में इज्जत है। सलफ़ सालिहीन कहा करते थे, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो अपने मोहल्ले के बाजार में लकड़ियों का एक बड़ा हिस्सा उठा करके जा रहे हैं अपने पीठ पर। तमाम ताजिर अपने दुकानें छोड़कर, जिनको मालूम हुआ कि अहमद इब्न हंबल हैं, वक्त के बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, दौड़ करके सब आए ताकि इमाम अहमद बिन हंबल से वो बोझ हल्का कर सकें। उन्होंने कहा कि क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ हल्का कर सकते हो? अल्लाह अकबर। ये एहसास, हमेशा ये एहसास होना कि इंसान गुनाह कर रहा है, उन गुनाहों की अगर अल्लाह पर्दा पोशी कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान गुनाह पर गुनाह करे।
انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص یہ تنہائی میں انسان کثرت سے اس بات کو اگر یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اور حقیقی محبت جو اللہ کی اس کے دل میں ہونی چاہیے، اور عبادتوں کی جو لذت ہے وہ دل میں اپنے محسوس کرے گا، اکیلے میں محسوس کرے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے بات بتائی کہ انسان کو اس بات کا بھی موازنہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس کے جو اعمال اللہ کے پاس جا رہے ہیں اس میں کتنی اچھائیاں ہیں، کتنے وزندار اعمال ہیں، اور وہیں اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی جو نعمتیں اس پر روز آئے دن جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہیں، موازنہ کرے، دیکھے، کمپیئر کرے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہیں، اس پر جو اللہ کی نعمتیں روزانہ نازل ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہیں یا انسان کے گناہ ہیں۔ بلا شک اس بات کا اگر انسان موازنہ کر لے تو پھر ضرور بضرور وہ اپنی اصلاح کر لے گا اور اپنے دل کو درست فرما لے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، حذیفہ بن یمان یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے پاس منافقین کے ناموں کی فہرست موجود تھی، کون منافق ہے ان کے دور میں ان کو معلوم تھا، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ بھی خلیفۃ المسلمین آ کر کے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ دیگر منافقین کے نام مت بتاؤ، صرف اتنا بتا دو کہ کیا عمر کا نام اس فہرست میں موجود ہے، کیا عمر کا نام اس فہرست میں موجود ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے آ کر کے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، هل انا من المنافقین، کیا میں منافقین میں سے ہوں؟ غور کیجئے جو معیار حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بتایا، کہا کہ الا تصلی اذا خلوت وتستغفر ذنبك اذا خلوت، کہا کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو بتاؤ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تنہائی میں جا کر اللہ سے شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا اذهب فما جعلك اللہ منافقا، جاؤ تم منافقین میں سے نہیں ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ معیار صحابی رسول حذیفہ بن یمان نے طے کیا اور بتایا، جو شریعت کا خلاصہ بھی ہے، ایک انسان کی کامیابی کا معیار ہے۔ کہا کہ اگر اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہتے ہو، منافقین کی فہرست سے دور کرنا چاہتے ہو تو تنہائیوں کا فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرو، جب اکیلے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اور وہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تم منافقین میں سے نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طریقے سے وہ حدیث جو خوشخبری ہے در حقیقت ایک مومن کے حق میں جو اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا، جہاں سورج ہر انسان سے قریب ہوگا، اس سورج کی تپش کے سبب ہر کوئی اپنے گناہوں کے مصداق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت میں جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے ان میں سے وہ شخص بھی ہیں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص بھی ہے، وہ خوش نصیب بھی ہے جسے کل قیامت کے دن پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب کو اس نے یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں، اس نے اپنے رب کو یاد کیا ہو اور اپنی آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو گئے ہوں۔ اور اسی طریقے سے انسان جب کبھی پریشان ہوتا ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے، نیچر ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے وہ لوگوں سے جا کر کے شیئر کرتا ہے، جو اس کے عزیز ہوتے ہیں، قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان سے جا کر کے شیئر کرتا ہے اپنی پریشانی کو، اپنی مصیبت کو۔ پوچھے کہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بتائیے معزز حاضرین کہ جو رب اس کے شہرت سے قریب ہے، اس رب سے جا کر کے انسان اگر اپنی پریشانیوں کو شیئر کرے، تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو ذکر کرے اور اللہ کے سامنے وہ مسائل رکھے، اپنی پریشانیوں، اپنے ٹینشنوں کو رکھے، اپنے غم کو رکھے، تو بتائیے کہ وہ رب کہ جس سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، جس سے خیر و بھلائی کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، جو ہر شر کو ٹال سکتا ہے، اس رب سے اگر ہم یہ چیزیں شیئر کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ دل ہلکا ہوگا اور انسان اپنے دل کی اصلاح فرما لے گا اور اس طریقے سے وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ خوشخبری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہ پڑے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے موقع پر جہاں پوری انسانیت سو رہی ہو، کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سرحد پر حفاظت کرے۔
سرحد پر حفاظت کرے. یہ دو آنکھیں ہیں. خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے جو اکیلے میں اپنے رب سے ڈر کر اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھین سکتی. معزز حاضرین، حقیقی لذت جو خلوت میں انسان محسوس کرتا ہے، انسان دنیا بھر کی دولت لٹا کر کے بھی اس کا بدلہ عطا نہیں کر سکتا یا اس لذت کو حاصل نہیں کر سکتا جو لذت اور جو مٹھاس، جو چاشنی انسان اپنے تنہائیوں کی عبادتوں میں حاصل کرتا ہے. لہٰذا اس موقع پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ بتائیے کہ کیا انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ایک لمحہ بھی میں، آپ، کوئی اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ کوئی بے نیاز نہیں. اللہ رب العزت بے نیاز ہے. ہر وقت میں، ہر آن میں انسان کو اپنے رب کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی ضرورت ہے. انسان پریشان ہوتا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے، جبکہ انسان کو اپنی خوشی کے وقت میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ غموں میں اللہ رب العزت تمہاری پریشانی کو دور کر سکے. اسی لیے انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے خاص وقت متعین کرے. سلیمان روحیلی رحمہ اللہ مسجد نبوی کے محدث ہیں، اس وقت کے عالم ہیں، درس دیتے ہیں. انہوں نے اپنے درس کے درمیان ایک بات یہ کہی کہ انسان آج جدید آلات سوشل میڈیا کا جو استعمال کر رہا ہے، دن میں جتنے گھنٹے وہ سوشل میڈیا پر گزارتا ہے، اگر اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر لے تو اندازاً کہتے ہیں کہ 5 پارے آرام سے پڑھ لے گا. قرآن کریم کے 5 پارے آرام سے پڑھ لے گا. ضرورت کے تحت اس کا استعمال ہو تو انسان کے لیے مفید ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ استعمال ہو تو پھر یہ عادتیں بن جائیں گی جس کے سبب اس کی عبادتیں بھی متاثر ہو جائیں گی. عبادتوں میں بھی وہی خیال، عبادتوں میں بھی وہی انسان کو جو ہے فکر لائق ہوگی. اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ وہ خلوت کا خاص استفادہ کرے، اور خلوت ہی میں جو انسان کو احساس ندامت ہوتی ہے کسی اور وقت میں نہیں ہوتی ہے. 4 لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، لوگوں کے مجمع میں رہتے ہوئے اس کی برائی بیان کی جائے تو انسان بہت اپنے لیے فیل کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وہیں جہاں تمام انسانوں کے سامنے، تمام دنیا انسانیت کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نام اعمال کھول دیا جائے گا، اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے اپنے تنہائی میں احساس ندامت اپنے دل میں پیدا کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے روئے، گڑ گڑائے اور توبہ استغفار کرے. اور کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمارے قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور رمضان جیسے بہترین بابرکت مہینے کو اللہ ہماری زندگی میں عطا کرے. اس وقت میں بھی جو ہمارے دلوں میں جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے اس کا بھرپور استفادہ کرتے ہوئے، جہاں عام عبادتیں ہم مجموعے میں اور جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تنہائیوں میں بھی سحری میں اٹھنے سے قبل اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے اس وقت کو لگائیں. قرآن کریم کی تلاوت ہو، توبہ استغفار ہو، ذکر و اذکار ہو، مختلف جو عبادتیں اور نیکیاں ممکن ہو سکتی ہیں، اس وقت کا بھرپور استفادہ کرتے ہوئے جہاں دنیا سب سو رہی ہو یا دنیا کو نہیں معلوم ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. انشاءاللہ ہر قسم کے مسئلے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات ضرور دیں گے. اور یہ دل کی جو صفائی، یہ مہینہ جو تربیت لے کر آتا ہے، اس تربیت کا اثر ہمارے اندر جب ہوگا، اس کا اثر ہم اپنے باہر پہ محسوس کریں گے، اور اس طریقے سے آنے والے زندگی کے دوسرے لمحات، دوسرے ایام ہمارے بہترین گزریں گے. اور اگر اس حالت میں انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، تو یہ قلب سلیم ہوگا. یہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن انسان کو اس کا مال، اس کی اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہی دل ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، وہ سلیم ہو جائے، انسان کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر باقی رکھے. ہر قسم کے شر اور فساد اور بگاڑ اور فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کا بہترین موقع جو تنہائیاں ہیں اس سے استفادہ کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے کی کثرت سے عبادت کا موقع اور اللہ توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی میں بہترین ذریعہ بنا کے ہماری زندگی بدل جائے. اور اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام، ایمان، عقیدہ توحید پر باقی رہ، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب کر. انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات دے کر جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.